الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین بجاہ سید المرسلین ملت بیدا کے شہدائیوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اسلامی نونہالوں ہم عمر ساتھیوں حرم نشین میری ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور سبز گنبد کے مکی رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیون ہارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک وسلم وعلی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں، جو کر سکا نہ کوئی کر کے دکھا دیے ہیں۔ اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں، جو کر سکا نہ کوئی کر کے دکھا دیے ہیں۔ ٹکڑے کی قمر کے سورج اگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ وہ بے مثال صورت، وہ بے مثال آنکھیں زیر مزار وہاں ہیں، واللہ اب بھی آنکھیں سرکار نے کسی سے پھیری نہ اپنی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا، عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ قاتل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ قاتل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ، ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ، حوصلہ رکھتا ہوں طوفان سے ٹکرانے کا۔ حضرات محترم، آج کے نورانی عرفانی حقانی جلسہ بینر پہ لکھا ہوا ہے نوری کانفرنس، تو ظاہر سی بات ہے جب نوری کانفرنس کہیں اس پہ سجتی ہے تو سرکار حضور عالی کا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بابو حضور کا جلوہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے کہ علاقے میں جتنے جلسے ہوتے ہیں بلکہ 100 میں 95 جلسوں کا نام ہوتا ہے نوری کانفرنس، اور کیوں نہ ہو یہ نوری محفل ہے اور نور
نوریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ کل ملا کے یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ نوری کانفرنس اور محبت کی پور کی سرزمین پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اس بستی کا نام ہی ایسا ہے، یہاں کہنا نہیں پڑے گا آپ کو کہ آپ محبت کیجئے، ماں سے محبت کیجئے، باپ سے محبت کیجئے، دادا دادی سے محبت کیجئے، پڑوسی سے محبت کیجئے، بلکہ بستی کا نام ہی ایسا ہے جس بستی کا نام ہے کہ محبت پور، یعنی محبت سے بھرپور ہے۔ اس لیے آج ہی جلسہ اور آج ہی دعوت دی ہے عالموں کو، جبکہ مفتی صاحب قبلہ مہینوں سے خالی نہیں ہیں۔ پیکر ترنم شاہکار وفا جناب کلیم اللہ چشتی صاحب پورا محرم اب تک خالی نہیں۔ نقیب اہل سنت جناب قاری اکبر صاحب قبلہ پورا مہینہ خالی نہیں، مگر یہ محبت پور ہے۔ آج ہی فون کیا، سب نے یہی جواب دیا کہ یہ محبت پور ہے، یہاں ہم کو آنا ضرور ہے۔ اس لیے سب کے سب حاضر ہو گئے۔ آپ ذرا ماحول بنائیے گا، اس لیے کہ شاعر اہل سنت کو آپ لوگ بہت ہی محبت کے ساتھ آواز کھا رہا مائک بھائی بیٹا ذرا صحیح کرو، کوشش کیجیے، ہاں ارتھنگ ورتھنگ کچھ اگر دینا ہو دے دیجیے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی، آواز بڑھائیے آواز، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ جلسوں میں اتنے علماء کرام ہم دیکھنے کو نہیں پاتے ہیں، نہیں آتے ہیں اتنے علماء کرام، مگر یہ محبت پور کی خاص بات ہے کہ پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ولی کا عرس ہے، اور آج وصال قل ہے، آخری قل ہے، جس میں ایصال کی غرض سے سب کے سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ اور اس جلسے کی روح رواں حضرت علامہ مولانا ناصر نوری صاحب قبلہ، علامہ بدیر الدین، کیا نام بیٹا؟ علامہ بدیر الدین صاحب، علامہ نور عالم صاحب، سبوں کا نام تو نہیں جانتا، جو جہاں پہ ہیں سب چمکتے دمکتے ہوئے آفتاب ہیں۔ آپ حضرات جلسہ سننے کا موڈ بنائیے۔ بانس کی جھاڑی کے پاس جو نوجوان کھڑے ہیں، آپ جلسہ سننے آئے ہو، جھاڑی کے پاس کھڑے ہونے کے لیے نہیں۔ اور جو رضاکار ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے شام سے اب تک بڑی خدمت کی ہے۔ جیسے میں حاضر ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ میرے سامنے پانی کا بوتل لے کے آتا ہے، یہ پانی کی بوتل آپ پانی پی لیجئے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد پیوں گا، تو ظاہر سی بات ہے جہاں سب سے پہلے پینے کے لیے پانی پیش کیا جاتا ہو، اور آپ جانتے ہیں آپ لوگوں نے پانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ وہ ظالم یزیدی تھے جن لوگوں نے حسین پہ پانی بند کر دیا تھا۔ یہاں کا بچہ حسین کے نام پہ فدا ہے، جب بھی مہمان آتا ہے سب سے پہلے پانی پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو تواضع ہوتی ہے بے مثل و بے مثال ہے۔ اس لیے جلسہ اگرچہ یہاں پہلا ہے یا کئی بار ہو چکا، مگر میری سب سے پہلی حاضری ہے۔ دور دراز سے علماء ربانیین تشریف فرما ہیں، اور میرے بعد مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا الحاج مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالی و نورانی، ان کا پرمغز خطاب ہوگا، ان کو ضرور آپ سماعت فرمائیں گے۔ اگر آپ لوگ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں تو لبوں پہ مسکراہٹ لائیے، ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیے، اور مچل کے کہیے یا رسول اللہ، اور محبت میں ڈوب کے کہیے یا حسین، اور تڑپ کے کہیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بیدار رہیے، یہ محبت پور ہے، اسلام پور نہیں، اور اس کا چرچا اسلام پور سے کم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہوئے۔ میں بڑی خوشی سے آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات نے جس محنت کے ساتھ، جس مشقت اور لگن کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، بارشیں ہوتی رہی، موسم خراب رہا، مگر نوجوانوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں تو جلسہ کرنا ہے، بارش میں ہی جلسہ کرانے کو تیار ہو گئے تھے۔ میں نے کہا ابھی رک جاؤ، موسم صحیح ہو جائے، تو نوجوانوں کا جذبہ تھا کہ ہم محبت پور والے ہیں، ہم نہ تو بارش سے گھبراتے ہیں، نہ ہم لاک ڈاؤن سے گھبراتے ہیں، نہ کورونا جیسی بلا
بلا سے گھبراتے ہیں، بلکہ ہم تو وہ مسلمان ہیں اور ہمارے اسلاف کا تو یہ عالم ہے، ہم بلاؤں سے ڈریں تو کیوں ڈریں، ہم بلاؤں سے گھبرائیں تو کیوں گھبرائیں، ہم مصیبتوں سے ڈریں تو کیوں ڈریں، ہم طوفان سے کیوں گھبرائیں، ہم آندھی سے کیوں گھبرائیں، بلکہ سرکار تاج الشریعت یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاؤں کو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ میں تاج الشریعت ارشاد فرماتے ہیں بلاؤں کو میری خود جو گرفتار بلا کر دے۔ مسلمان تو وہ قوم ہے جس کے سامنے بلا اگر خود بلا میں پھنس جاتی ہے، مسلمان تو قوم ہے جس کے سامنے آفتیں آ کے دم توڑ دیتی ہے، مسلمان تو وہ قوم ہے جس کے سامنے مصیبتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، مسلمان تو وہ قوم ہے یہ اگر صحیح معنوں میں اپنا ایمانی جذبات و احساسات کو بیدار کر کے میدان میں کود جائے تو دنیا کی ساری باطل طاقتیں چھٹی دکھائی دے، اسلام کا پرچم ہر جگہ لہراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا یہاں کے نوجوانوں کے جذبات و احساسات کو کس قدر بیدار ہیں یہ نوجوان، بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر، اور آج انہی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ محرم شریف سے لے کے اب تک پورا مہینہ اور آج کے جلسے تک جہاں بھی ہم جلسے میں گئے یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ ہم نوجوانوں نے، ہم بچوں نے مل کے جلسہ کرایا ہے۔ میں نے کہا یہ مت کہو کہ ہم نے جلسہ کرایا ہے، تم آگے بڑھتے ہو تو صرف تمہاری طاقت اس میں نہیں ہوتی بلکہ گاؤں کے بوڑھوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوتی ہے، ان کی دعائیں تمہارے ساتھ اگر نہ ہو تو تم کہیں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ کبھی ایسا مت سوچنا کہ ہم نے جلسہ کرایا، کبھی یہ مت سوچنا کہ بچوں نے چندہ کر کے جلسہ کر لیا ہے، بوڑھوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، بڑوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، گاؤں کے بزرگوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ ساتھ ان کا تو اتنا ہے کہ تم گھر سے نکلے انہوں نے دعائیں کی ہاتھ اٹھا کر کہ میرا بچہ جلسے کے کام سے نکلا ہے، مولا تو ان کو ترقی عطا فرما، میرا بچہ چندہ کرنے گیا ہے اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، میرا بیٹا جلسہ سجا رہا ہے ان کے کام میں برکت عطا فرما۔ تو تم چندہ کرتے ہو، یہ دعائیں کرتے ہیں، تم محنت کرتے ہو، یہ دعائیں کرتے ہیں، تم شامیانہ لگاتے ہو، یہ دعائیں کرتے ہیں، تم لاؤڈ اسپیکر لے کے آتے ہو، یہ دعائیں کرتے ہیں، تم عالموں کو دعوت دیتے ہو، یہ تمہاری دعائیں کرتی ہے، تمہاری محنت ان کی دعاؤں کی رحمت جب اکٹھی ہوتی ہے تب جا کے نوری کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، تب جا کے جلسہ انعقاد ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نوجوانوں کی طاقت بھی چاہیے اور گاؤں کے بوڑھوں کی رحمت بھی چاہیے۔ وہ جو ہے نا اکثر جگہوں پہ، ایک جگہ جلسے میں گیا تو ایک بچہ مجھ سے بولا کہ مولانا ہمارے گاؤں کے بڈھوں نے تو منہ لٹکا لیا ہے، منہ جھلا جھلا لیا ہے، یعنی ہم لوگوں سے بولتے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی نگاہیں دور تک ہوتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، تالا بندی ہے، حالات اچھے نہیں ہے، کیا پتہ کچھ کارروائی ہو جائے تو بزرگ احتیاط برتتے ہیں، مگر جب تم میدان میں کود جاتے ہو یہی مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، یہی گھروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے ان کی دعائیں ہر وقت چاہیے اور بالخصوص ماں باپ کی دعائیں تمہیں ہر وقت چاہیے، ہے نا؟ لوگے دعائیں لوگے تقریر سننے کے موڈ میں ہو، ہاں، یا یہ سوچو گے کہ 20,000 کا کوئی مقرر آئے باغ ڈوگرا ہوائی جہاز سے اترے یہاں سے ہم اسکارپیو لے کے جائیں تب آئے گا ان کی تقریر ہم سنیں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہ جذبہ رکھو ہمارے علاقے کے علماء دین آپ کی مسجد کے امام جتنی اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائیں گے اور آپ کے کام کی باتیں بتائیں گے، اس لیے کہ جانتے ہیں یہ میرا مقتدی اس میں یہ کمی ہے وہ اسی تقریر کو کریں گے، میرا مقتدی جھوٹ بولتا ہے وہ اسی تقریر کو کریں گے، میرا مقتدی جوا کھیلتا ہے وہ ایسی تقریر کریں گے، تمہارا جوا بھی چھوٹ جائے گا، تم مسجد کے نمازی بن جاؤ گے، تم غلط کاموں کو چھوڑ کر نیک کاموں میں لگ جاؤ گے۔ تو جو دیکھتا ہے، جو ڈاکٹر بیماری کو پکڑتا ہے وہی علاج کرتا ہے، جو ڈاکٹر بیماری کو جانے گا نہیں وہ کیا علاج کرے گا؟ اس لیے نوجوانوں کوشش کرو، محنت کرو، ہر کام کرو، ہر جائز کام میں آگے بڑھو، مگر سب سے پہلے
پہلے اپنے بوڑھوں کی دعائیں لے لینا، اپنے باپ کی دعائیں لے لینا، اپنی ماں سے دعائیں لے لینا، گاؤں پڑوس کے بزرگوں سے دعائیں لے لینا۔ جب تم آگے بڑھو گے انشاءاللہ ہر موڑ پہ تمہیں ترقی ملے گی، ہر موڑ پہ کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی نظر آئیں گی۔ کبھی یہ مت کہنا کہ یہ میں نے کیا ہے، کبھی یہ مت کہنا کہ یہ میرا ہے، بلکہ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک تیرا باپ دھرتی پر موجود ہے، جب تک تیرا باپ دنیا میں ہے، جب تک تیرا باپ تیرے گھر میں ہے۔ باپ کی زندگی میں، باپ کی حیات میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ چاہے تو اسلام پور میں زمین خریدے وہ زمین تیرے باپ کی ہے، تو کشن گنج میں زمین خریدے وہ زمین تیرے باپ کی ہے، تیری دکان ٹالی میں ہو وہ دکان تیرے باپ کی ہے، تیرا مکان ہو سلیگوڑی میں وہ مکان تیرے باپ کا ہے، تو نے اپنی جیب سے خریدا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان چاہے محبت پور کا ہو، چاہے اسلام پور کا ہو، چاہے میرے گاؤں 52 گاؤں کا ہو، آج کا نوجوان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، بس پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا، جو کچھ کیا ہم نے کیا ہے۔ ایسا کہتے نہیں کہتے ہیں؟ توجہ ہے، سن رہے ہو؟ اراکین کمیٹی کا حکم ہے اور حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب نوری کا حکم ہے، اور ہماری جماعت کے انقلابی شاعر جناب محسن رضا صاحب نے بھی اسی طرح اشارہ دیا ہے کہ اصلاح معاشرہ پہ بولا جائے۔ محرم کی تقریر تو مہینے پر ہو چکی، اور زندگی بھر حسین کی عظمت کو بیان کرتے کرتے سانسیں ختم ہو جائے، حسین کی عظمت ہم پوری نہ کر پائیں۔ اور ضرورت آج اصلاح کی ہے، آج مسائل شرعیہ کے ساتھ ساتھ آج جس چیز کی ضرورت ہے ان باتوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج کا نوجوان یہی روڈ پہ کھڑا ہو کر محبت پور چوک پہ ایک نوجوان کہتا نظر آتا ہے کہ مولانا صاحب بس چھوڑیے ہمارے بڈھوں کو، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ہم دلی میں گئے، بمبے میں رہے، ہم نے کما کر، ہم نے محنت کر کے گھر بار کو سنبھالا ہے، مکان دیا ہے تو اپنے پیسے سے، زمین خریدی اپنے پیسے سے۔ بڈھے نے کیا کیا تھا؟ بڈھے نے تو پیدا کر کے بس چھوڑ دیا۔ ایسا کہتے ہو نا؟ خدا کے واسطے ایسا مت کہنا، میں چیلنج سے کہتا ہوں، تو نے کمایا ہے اپنی جیب سے، تو نے خریدا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے تو نے مکان خریدا ہے، دکان خریدی ہے، زمین خریدی ہے، مگر آؤ میرے مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کونین کے داتا کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد حیات سے ہیں، میرے والد زندہ ہیں، اور یہ جو کچھ میرے پاس ہے کیا اس کا مالک میں نہیں ہوں؟ میرے باپ نے خرید کے نہیں دیا ہے، میرے باپ نے مجھے کہیں سے منگا کے نہیں دیا ہے، وہ میرے باپ کے حصے کی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے آپ خریدا ہے، وہ جائیداد میری ہے، میں نے نجی پراپرٹی تیار کی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے محبت کے پھول کے لوگوں، ان عالموں کے قدموں کو چومتے ہوئے یہ انصار الحق پورے چیلنج سے عرض کرنا چاہتا ہے، نبی کے اس فرمان کو اگر تم یاد رکھو گے تو کبھی اپنے باپ کو نہیں دھمکاؤ گے، کبھی اپنی ماں کو ٹھکراؤ گے نہیں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ سن لینا، جو تیرے باپ کا ہے وہ تو تیرے باپ کا ہے ہی، جو تیرا ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ فرماتے میرے آقا، انتا وہ مالو کالی ابھی کا، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ انتا و مالک علی ابی کا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ اب بتاؤ کہ تو بھی اپنے باپ کا، تیرا سارا مال تیرے باپ کا، تو محبت پور میں دکان تمہاری ہے وہ تیرے باپ کی ہے، مکان تمہارا ہے وہ تیرے باپ کا ہے، زمین تمہاری ہے وہ تیرے باپ کی ہے، بینک بیلنس تمہارے پاس ہے وہ تیرے باپ کے لیے ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میرے باپ نے کیا کیا ہے، بس پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھنا، جو نوجوان ایسا سوچتے ہیں یا ایسا کچھ کرتے ہیں وہ یہاں بھی
برباد ہوگا اور آخرت میں بھی وہ برباد ہوگا۔ کہ محبت پر والوں بڑی محنت سے جلسہ سجایا جاتا ہے، جلسے کو ضائع ہونے مت دینا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے وہ نوجوان جو سامنے کھڑے ہیں ایسے کھڑے رہیں، ماشاءاللہ طاقت ہے۔ میں ہیلو آپ لوگ نہ بولیں، بس آپ سنیے، وہ ماشاءاللہ ان کے کان ادھر ہی ہیں۔ تقریر چاہے کھڑے ہو کر سنو چاہے بیٹھ کر سنو، کل ملا کے توجہ کے ساتھ سنو، اس لیے کہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے وہ یہ کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے، لکھتا ہوں برگے حنا پہ درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ رہ گئے دل ربا کے ہاتھ۔ اور دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے میں تقریر کر رہا ہوں، یہ دل سے میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، غور کر کے عمل کرنا اس پہ انشاءاللہ زندگی تمہاری سدھر جائے گی۔ وہ نوجوان مبارک بات کے لائق ہے جو اپنا سب کچھ اپنے باپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہے، وہ نوجوان مبارک بات کے لائق ہے جو اپنا سب کچھ اپنے باپ کے لیے ریڈی رکھتا ہے، اور وہ نوجوان جو اپنے باپ کو مانتا تو ہے پر ماننے کا طریقہ الگ ہے، وہ کب مانتا ہے جب باپ مر جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی تعریف حضرت۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں چنا منا کے، تقریباً کافی دنوں کے بعد ملاقات جناب قاری بدر الدین صاحب سے ملا، بہت دنوں کے بعد تھوڑی محنت کرنی پڑی تب جا کے ہم جان پہچان ہوئے۔ تو کل ملا کے یہ کہ ہمارے علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اس لیے کہ جو 2020 کا وقت چل رہا ہے سب کچھ تو خدا ہی کی طرف سے ہے نا، آفتیں بلائیں جو کچھ بھی ہے، مگر خاص طور سے بڑے بڑے علماء کرام ایسے وقت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اللہ اکبر امام النحو امام العلماء حضرت علامہ و مولانا امام الدین صاحب قبلہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کے استاد، خبر آپ تو سمجھ گئے نا، پردہ فرما چکے، جنازہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ اسے کہا جاتا ہے اللہ کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے تبھی ایسی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے۔ تو میں اور موسم بھی آپ نے دیکھا، اس سے پہلے پانی اس کے بعد میں پانی، مگر جب تک جنازہ اور تجہیز و تکفین کا عمل ہوتا رہا، بارش کی ایک بوند بھی اگر کوئی بتا دے اللہ اکبر، تو میں نے تو یہی کہا، ہم نے تو پڑھا ہے، ہم نے قریب سے حضرت کو دیکھا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے۔ تو میں کیا کہنا چاہتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کو مانتے تو ہیں، مگر کب مانتے ہیں جب مر جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب وہ ماننے کا طریقہ کیا ان کا، کب مانتے ہیں؟ جب مر گیا تو 40 میں 2 گورو خرید کے لاتے ہیں۔ جیتے جی باپ کو ایک وقت تک کھانا نہ دینے والا، باپ نے اتنا ہی تو کہا تھا بیٹا استنبول جا رہا ہے میرے لیے بیڑی کا موٹا بیڑی کا بنڈل لے کے آنا، بیٹا 10 روپے کا پان لے کے آنا۔ تو گھر میں بہو نے یہ کہہ دیا تھا خبردار اگر تم بنڈل یا موٹا باپ کے لیے لے کے آؤ تو سوچ لینا کہ تمہارا باپ خالی کوئی ہے، تمہارے اور بھائی بھی تو ہیں۔ تو بیوی کے ڈر سے ایک موٹا بیڑی اپنے باپ کو لا کر نہ دینے والا ظالم بیٹا جب باپ مر جاتا ہے تو کرتا کیا ہے، اب گورو خریدے گا تو مشورہ کرتا ہے محبت پور والوں سے کہ میں چاہتا ہوں گورو اتنا بڑا ہو کہ آج تک کسی نے اتنا بڑا گورو سے 40 نہ کیا ہو۔ میں کہوں 40 تو دور کی بات ہے، تو 80 سا بھی کر لو اور 1000 سا بھی اگر کر لو نا تب بھی تیرے باپ کی روح خوش نہیں ہوگی، اس لیے کہ باپ کو اگر راضی کرنا ہے تو جیتے جی اس کی خدمت کیا کرو۔ اور ہمارا سماج اس قدر بگڑ چکا ہے، ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، آج ہمارا سماج اس قدر خراب ہو چکا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ماحول دیکھا ہے جب ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب ایک باپ نے اپنے بیٹے سے فون پر کہا تھا کہ بیٹا میں اسلام پور میں ہوں، میں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ لکھا ہے، ڈاکٹر نے خون کی جانچ بتایا ہے، ڈاکٹر نے پیشاب کی جانچ کو لکھا ہے، اے بیٹا تو میرے لیے 5000 روپے بھیج دے، اگر تو 5000 روپے بھیج دے گا تو میرا
इलाज सही से हो जाएगा, मैं जांच भी करा लूँगा, अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, एक्सरे भी हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर मेरा सही से इलाज करेगा। अब बेटा तो दिल्ली में है, वो फैक्ट्री का मालिक है, 100 कारीगर उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लाखों रुपए महीने में उठाने वाला बेटा, जब बाप ने फोन किया था कि बेटा 5000 रुपये मेरे लिए भेज दे ताकि मैं इलाज करा सकूं, 5000 रुपये भेज दे ताकि मैं अपनी जांच करा सकूं, 5000 रुपये भेज दे ताकि मैं दवाई ले सकूं, तो उस बेटे ने अपनी बीवी को करीब बुलाया और करीब बुला के मशवरा किया, हे बेगम जरा पास में तो आना, अभी मेरे वालिद साहब का फोन आया था, मेरे बाप का फोन आया था, 5000 रुपये तलब कर रहे हैं, कब भेजा जाए। तो बीवी ने आंखें निकाल के कहा था, खबरदार, 5000 तो दूर की बात है, अगर तुम 5 रुपए भी अपने बाप को भेज दोगे तो मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हारा घर छोड़ के भाग जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर वो जालिम इंसान, उसको चाहिए तो ये था कि मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, ऐसे हजारों बीवियां मैं अपने बाप के कदमों पे कुर्बान कर सकता हूँ, और अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, अपने बच्चों को छोड़ सकता हूँ, पूरा संसार छोड़ सकता हूँ, जमाने से बगावत तो कर लूंगा, मैं तुझे छोड़कर दूसरी शादी तो कर सकता हूँ, और अपने बाप को नहीं छोड़ सकता। और इतना जालिम था, इतना जालिम था, और जोरू का इतना बड़ा गुलाम था, बीवी का इतना बड़ा नौकर था। हाथ जोड़ के बोला, ठीक है बेगम, अगर यही चाहती हो तो फिर मैं अब नहीं भेजूंगा पैसे, अपने बाप को कह दूंगा कि वो जैसा होगा इलाज करा लेगा, या और मेरे भाई जो घर में हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, वही कहीं ना कहीं से इलाज का बंदोबस्त कर देंगे। तो बीवी का कहना मान गया और बाप को 5000 रुपये ना भेज सका। बाप तड़प तड़प कर बिस्तर मर्ग पे तड़पता रहा, हिचकियां लेता रहा, आह मेरा लाल, मैंने मजदूरी कर करके तुझे पढ़ाया था, मैंने दूसरों की मजदूरी करके तेरी तालीम हासिल कराई थी, मैं इस्लामपुर रिक्शा चला के वैन चला के तेरा मैंने पेट पाला था, मैं खुद भूखा रहता था, और तुझे मैंने कभी भूखा न रहने दिया। मैं एक कलम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा छाप, और बेटा मैंने इस्लामपुर कॉलेज में तुझे BA पास कराया था। ए मेरा लाल, इसी दिन के लिए तेरे पास लाखों रुपए है, पर मेरे नाम पे तू कुछ भेजने को तैयार नहीं है। बाप तड़पता रहा, मचलता रहा, और बाप है बददुआ अब भी नहीं दे रहा है, बाप है अब भी दुआ बददुआ के लिए हाथ नहीं उठा रहा है, बाप बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है। आखिर वो वक्त भी आता है, मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, और बाप की रूह कफस उनसुरी से परवाज कर जाती है। बाप का इंतकाल हो चुका, जब बाप का इंतकाल हो गया, अब बाप मर चुका है, पड़ोसी वाले आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो सबसे पहले बाहर वालों को फोन किया जाता है। एकदम फोन घुमा दिया किसी ने कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया है। अब करोड़पति था, पैसा वाला था, कमी तो थी नहीं, एकदम